بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ حضرات کو خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ایک چھوٹے سے مکمل سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور جسے میں نے اپنا سرمایہ دان قرار دیا ہے. جہاں تک ہمارا علم و فہم ہے اس سورے پر اپنے علم و فہم کے مطابق وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. تو جس کتاب کے مختصر سے سورے کو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا اس کتاب کا انسان کی حیات اور بقا کے لیے ہر اس شے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو اس کے لیے مفید تر ہے، اس کا بھی علم دیا جو ضرور رساں ہے. ان اشیاء کے بارے میں بھی اس نے وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں درج کیا کہ ان چیزوں کو کہ جس کو تم نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ محسوس کر سکتے ہو، جو زمین کی تہوں میں دفنے کی صورت میں دفن ہیں یا سمندروں کی گہرائی میں رہنے والے ہیں یا آسمان کے اوپر بسنے والے ہیں، ان تمام اشیاء کا علم خالق کائنات نے اپنے اس کتاب کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے درندوں کو انسان بنایا، اس کو اپنی زندگی کے خلق کو تو خالق کائنات نے اپنے اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو ہر وہ علم سے آگاہ کر دیا کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا رہے، ترقی حاصل کرتا رہے، دنیا بھی سنوارتا رہے، آخرت کو بناتا رہے. یعنی تم مکمل انسان ہو جاؤ. جو میرا مقصد ہے تمہارے خلق کرنے کا، جو میرا مطلب ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا، اس کی انتہائی منزل تک پہنچ کر کے تم میری طرف واپس آؤ، تاکہ آنے کے بعد وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، جنہیں لوگ مردہ سمجھتے ہیں، ان میں تمہارا شمار نہ ہو. تمہیں ہم حیات ابدی بخشیں گے، تمہیں ہم حیات ابدی بخشیں گے، تاکہ یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، جو باقی زندگی ہے، وہ اس طریقے سے سمری ہوئی زندگی ہو کہ دیکھنے والا یہ محسوس نہ کر سکے کہ آیا اس کے عمل میں اور ہمارے عمل میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے. ایک جیسا عمل ہو، ایک جیسا اخلاق ہو، ایک جیسا کردار ہو، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انسانوں نے کلام الہی کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا. اسی لیے خالق کائنات نے آواز دی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آواز دی کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے. صرف ایمان کی شرط ہوتی تو قولوا لا الہ الا اللہ کافی ہو جاتا. پھر آگے بڑھ کے آواز دی کہ دیکھو صرف ایمان کی شرط نہیں ہے بلکہ عمل بھی تمہارا ایسا سمراوا ہونا چاہیے جو ہمارا مقصد ہے. صلوات بھیجیں آپ اللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور تو جو بولو کہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، تو اب ذرا انصاف سے سوچئے کہ خالق کائنات نے مختصر سے سورے کے ذریعے انسان کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا. یعنی زبان سے اقرار کرو اور اپنے ارکان سے تم عمل کر
دیکھو ہم میں اور تم میں اتنا فرق ہے، تم صرف قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے کو مسلمان ہونے کا، اپنے کو صاحب ایمان ہونے کا، اپنے کو اولی الامر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا اگر زبان سے صرف ادا کر دینے سے مقصد الہی اور رسول منزل مقصود تک پہنچ جاتی تو پھر عمل کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمام نبیوں کو، میں نے 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو تمہارے سامنے پیش کیا، لیکن آغوش مادر میں بولتا ہوا آیا، جب اس پر وقت پڑا تو گہوارے میں بولا، جب اس پر وقت پڑا تو آگ میں جاتا رہا لیکن ممکن نہ ہوا، ان طوفان سے کھیرا لیکن انکار وحدانیت نہ کیا، اللہ کے آگے سر بسجود رہا، دنیا کی آفتیں اس نے اور مصیبتیں جھیلی لیکن اللہ کے پیغام سے، اللہ کے بتائے ہوئے عمل سے منحرف نہ ہوا، لیکن وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مختصر سی زندگی میں عمل بھی کیا اور زبان سے کلمہ بھی پڑھ پایا، لہذا میں اب جو نبی بھیج رہا ہوں اس کی صورت ہی اور ہوگی، 40 سال تک تمہیں اپنے عمل سے انسان بنائے گا، جب تم مکمل عمل کر کے انسان بن جاؤ گے تب آواز دے گا قولوا لا الہ الا اللہ، سلامات بھیجنا حضرت، تاکہ کہنے والا یہ نہ کہہ سکے، تاکہ کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے مجھے عمل کر کے سکھایا نہیں، صرف کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اب کوئی قائل نہیں ہو سکتا، دشمن کہتا ہے جو جان لینے کے لیے آیا ہے وہ کہتا ہے محمد جھوٹ نہیں بولتا، محمد امین ہے، محمد سچا ہے، محمد کریم ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، محمد بہت ہی اچھا انسان ہے، ہم سے بہتر انسان ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ اس پر انکار ہے، عمل رسول سے تکرار نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے انکار ہے، یعنی وہ جو اپنے آباؤ و اجداد کے بنائے ہوئے پتلے کے آگے جھک رہے تھے وہ کردار رسول کے قائل تو تھے لیکن قولوا لا الہ الا اللہ کہنا نہ چاہتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی نے کہا میں تمہیں زبردستی کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھوں، قدموں سے لپٹ کے کہنا کہ لا الہ الا اللہ رہوں گا، کہ تم خود آ کر کے میں زبردستی کلمہ میرے سوال کو یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، لیکن خالق کائنات محتاج نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ تم نے قرآن کے صرف پہلے فقرے کو پکڑ لیا، وہ لفظ کہ قسم ہے اصل کی، لیکن تم نے نہیں دیکھا کہ عمل صالح کرنے والے وہ ہمارے محبوب ترین بندے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عصر کا وقت ہے، یہ وہ عصر کا وقت ہے جہاں حسین مظلوم نے، شہید کربلا نے، جس نے فاتح خیبر و خندق کے لال نے ایسا سجدہ کیا کہ سر نہ اٹھایا گیا تو قدرت نے آواز دی والعصر، قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، میں کہوں گا پالنے والے تو نے عصر کے دل کو افضلیت عطا کر دی، لہذا تو اور بھی کسی اپنی خلق کردہ شے کی قسم کبھی کھایا کہ نہ کھایا، جب قرآن کی اولاد کردانے کی تو آواز آئی والشمس والضحیٰ، قسم ہے اس سورج کی جو چمکا۔ اب ذرا انصاف سے سوچئے کہ سورج محتاج ہے خدا کے حکم کا، بس کہا تمہیں پورب سے نکلنا ہے، پچھم میں غروب ہونا ہے،
جن کو نکلنا ہے شب کی تاریکی میں، تمہیں تاریکی اختیار کر لینا ہے، اتنا محتاج ہے اور اس کی تو قسم کھا رہا ہے، تو خالق کائنات کہے گا میں اپنی خلق کردہ شے کی اس وقت قسم کھاتا ہوں جب اپنے عمل و کردار سے وہ اپنے کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے جو میرے مقصود کی منزل ہوتی ہے، جو میں نے اس کے لیے حل کیا ہے۔ تو آواز دیگا، تاریخ بتائے گی، منزل صحبہ کی بات ہے، بڑی سخت منزل ہے جہاں آغوش امامت میں رسالت سکون محسوس کر رہی ہے، اور یہ وہ سکون ہے جسے قدرت بھی دیکھ کر جھوم رہی ہے کہ واہ نبی آغوش رسالت میں امامت میں کس قدر سکون و اطمینان محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہوا سونے دو، جبریل جاؤ، اور جانے کے بعد انہیں اور لوریاں دے دے کے سلاؤ تاکہ میرا محبوب عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، عمل صالح کرتے کرتے تھک گیا ہے، تھوڑا اسے سکون تو ملنا چاہیے۔ جبریل آتے ہیں، ارے ان کے لوریاں سناتے ہیں، نبوت آغوش امامت میں سو رہی ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے جو خالق کائنات مسکرا کے عبادت کرنے والے کا کبھی چہرہ دیکھتا ہے، کبھی عبادت کی حقیقت کو دنیا والوں پہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے، نبی نے دیکھا سورج غروب کے قریب تک ہے، آواز دی یا علی تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ رسول اللہ میں ایسی عبادت الہی کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ جس میں رسالت کی اذیت پہنچے۔ اگر میں اپنے سر کو آپ کے سر کو اپنے آغوش سے ہٹاتا تو آپ کے اطمینان میں خلل پڑتا، لہذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ محبوب کی محبت کی عبادت کرتا رہوں تاکہ حبیب بھی مل جائے، محبوب بھی مل جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے آواز دی پالنے والے، ارے تیرے محبوب کی سکون کے لیے، تیرے محبوب کے اطمینان کے لیے، تیرے محبوب کی خوشی کے لیے، اور تیرے بندے نے سکون اختیار کر لیا ہے، تو پالنے والے تو سورج کو پلٹا کے بتا دے کہ عبادت علی کی افضلیت کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سورج پلٹا، صلوات بھیجیں آپ اللہ، بلکہ سورج پلٹا تو آواز دی والشمس وضحاها۔ اب تاریخ کے دامن میں ابھی اور مخلوق ہے، لیکن صرف عرشی کی بات کرتا چلوں، انہی کے پد میں رہنے والا ستارہ ہے جو خالق کائنات سے عذر کر رہا ہے۔ پالنے والے، ارے تو نے آفتاب و مہتاب کو لائق قسم بنا دیا، لائق قسم بنا دیا، ذرا میری بھی تو قسم کھائے۔ تو اپنے طرح سے خالق کائنات نے آواز دی، اے ستارے میں تمہاری قسم کیا اس وقت کھاؤں گا جب تم اپنے عمل و کردار سے خود کو اس منزل پر پہنچا دو جو ہمارا مقصود ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج ستاروں نے آفتاب و مہتاب سے فریاد کی، اے بھائی ہمارے برد میں رہنے والے آفتاب و مہتاب تو بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کے ذریعے خالق کائنات تمہاری قسم کھا رہا ہے، تمہیں افضلیت حاصل ہوئی۔ کہا میں اس در کا محبوب ہوں کہ جس نے سارے کائنات کی خلقت کو اپنے اشارے پر جب چاہتا چلا سکتا تھا۔ اگر رسول کہتے سمندر کی روانی تھم جا تو تھم جاتی، اٹھتا ہوا طوفان کو ندا دے، طوفان اٹھنا نہیں ہے، رک جاتا۔ اس نبی کے در سے پلے، اس نبی کے افضلیت کے لیے، اس نبی کی صداقت کے لیے، اس نبی کی محبت کے لیے ارے میں پلٹا اور میں شک ہوا تو قدرت نے مجھے لائق قسم سمجھا۔ ستارے نے آواز دی اب میں کیا کروں؟ کہاں جا اس در پر جا جہاں ملائک کو افضلیت ملتی ہے، جہاں فطرس کو بالوں پر ملے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، آسمان سے چلا، ارے مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس در کو تلاش کر رہا ہے جہاں ملک سجدہ کرتا ہوا نظر آئے کہ در سیدہ پہ پہنچا اور سر کو سجدے میں رکھ کر آواز، جو ہی سر سجدے میں رکھا قدرت نے آواز دی والنجم اذا ہوا، صلوات بھیجا
عمل و کردار سے خود کو اس طریقے کا بنا دیتا ہے کہ خالق کائنات کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، تو اب ذرا انصاف سے سوچئے کہ وہ چیزیں کہ جو خالق کائنات نے پیدا کی اور وہ اس منزل پر پہنچ گئی کہ لائق قسم بن گئی، اور جس کو رسول کہہ رہا ہو کہ یہ لائق تعظیم ہے، جسے رسول بتا رہا ہو، قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں فرما رہی ہوں یہ مطہر ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ اولی الامر ہے، تو ذرا انصاف سے سوچئے کہ ارے اس کے عمل کو کیوں کر نہ اپنایا جائے؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یہی رسول اپنے پیغامات کو دنیا والوں کے سامنے پہنچاتے پہنچاتے اس منزل پر آتا ہے جہاں اب نبوت خاموش ہو رہی ہے، یعنی محبوب حبیب کی منزل کے طرف گامزن ہونے والا ہے۔ کیا آواز دی؟ ارے ذرا قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ارے کچھ وصیتیں لکھ دوں تاکہ تمہارے میرے پاس تم گمراہ نہ ہو سکو، اور ہاں میرے چاہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، وحدانیت کا سجدہ کرنے والوں، خدا کے قائلوں، خدا کے آگے سر سجود ہونے والوں، تم سنو کہ ہم تمہیں دو ڈرا کر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان دونوں کو اگر تم نے اپنے سینے سے لگائے رکھا تو یاد رکھنا کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تاریخ شاہد ہے، کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، بس یہ کہنا تھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، رسول دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن عزاداران حسین ذرا انصاف سے سوچئے گا کہ اگر قرآن کافی ہوتی تو وہ فضل کہ جو مال غنیمت سمجھ کے نبی کی جائیداد سمجھ کے پہلے خلیفہ نے اپنایا تھا، اسے اپنے خزانے میں رکھا تھا، اسے دوسرا خلیفہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر بیٹے کو نہ دے دیتا۔ عمل بتا رہا ہے، عمل کی تکرار بتا رہا ہے کہ تم نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی کی منزل پر گامزن رہے۔ ارے جس در پر ملک سجدے کرتے ہو، جس در پر رسول آ کے آواز دیتے ہو کہ السلام علیکہ یا بنت رسول، جہاں سے نبی کا قدم گزرا ہو، جہاں نبی اطمینان و سکون محسوس کرتا ہو، ذرا انصاف سے سوچئے کہ کلمہ نبی کا پڑھنے والا کیا آگ اور رسی لے کر جائے گا؟ لا واللہ وہ نہیں جا سکتا جس نے رسول کے عمل کو اپنا عمل سمجھا کہ رسول جو عمل کر رہے یہ وحدانیت کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے، تو وہ کبھی آگ و رسی لے کر نہ جائے گا، بلکہ کبھی جائے گا تو آواز دے گا کہ آپ کے در کا غلام بن گیا ہے، جہاں ملک غلام اور دردی بن کر آئے۔ انصاف سے سوچنے کی بات ہے، وہاں آگ اور رسی لے کر گئے، لیکن باپ صابران ہے جناب سیدہ کہ جس نے صبر کیا، بڑے مسائل جھیلے بی بی نے، لیکن اوف نہ کی فریاد نہ کی۔ کیوں کرتی؟ اس لیے کہ بابا کی صحبتیں یاد تھی، اور بابا پہ جو کچھ ظلم کیا گیا تھا سیدہ جانتی تھی، ہر منزل پر صبر کرتی رہی۔ ارے میں قربان ہو جاؤں تو ہو جاؤں، لیکن بابا کا اسلام پامال ہونے نہ پائے۔ بالآخر وہ منزل آتی ہے جب فاطمہ بھی دنیا سے جانے لگتی ہیں، ارے علی کو بلاتی ہے، اے ابو الحسن ذرا ادھر آنا، اے ابو الحسن میں تمہارے درمیان اپنی اولادوں کو چھوڑے جا رہی ہوں، ارے میرے حسن و حسین سے ہوشیار رہنا، یہ نانا کے بڑے چہیتے نواسے ہیں، انہیں سینے سے لگائے رکھنا۔ اور اس کے بعد جب دنیا میں فاطمہ نہ رہی، علی نہ رہے، حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، تو اب پنجتن پاک میں عمل اور کردار کو دنیا والوں کے سامنے رسول جیسا پیش کرنے والوں میں ایک حسین جب بچ گیا
تو ظالم نے اس پر استعفا نہ کی بلکہ ارے حسین کو مجبور کیا. حسین آئے, لحد رسول سے رخصت ہوئے, ماں کے مزار سے جدا ہوئے, بھائی کی قبر سے جدا ہوئے اور خدا حافظ کہہ کے مدینے کو کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ارے کل کی دوسری تاریخ محرم کی تھی جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. اے عزاداران حسین, یہ انہی کا عمل و کردار تھا کہ وہاں پہنچے جہاں بیابان تھا, صحرا تھا. اس جگہ پہنچنے کے بعد مالک سے مالک زمین کو بلوایا, مالک سے زمین خریدتا ہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ دیکھو غاصب اشیاء پر نہ تم اپنے کو دفن کرو, نہ اپنے سجدہ کرو, نہ اللہ کی عبادت کرو. جب تمہاری ذاتی ملکیت ہو جائے تو اسے تم پر اختیار ہے, تم اس میں دفن بھی ہو سکتے ہو, اس پہ سجدہ بھی کر سکتے ہو. کسی دوسرے کی غیر کی زمین پر سجدہ کرنا بھی جائز نہیں, اور غصبی مال میں عبادت کرنا بھی جائز نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ حسین درس دے کر کے وہ منزل آتی ہے جب حسین اصحاب و انصار کو کہتے ہیں کہ میرے دوستو, میرے چاہنے والوں, تم یاد رکھنا یہ فوجیں بھی یزید کی آئی ہیں, یہ صرف ہمارے سر کی دشمن ہے. اے میرے چاہنے والوں, میں تم سے ایک لگے بیعت میں اٹھائے لیتا ہوں, تم جہاں چاہو چلے جاؤ, قبل اس کے کہ ہماری آواز تمہارے کان میں حل من ناصرین کی صدا نہ پہنچے. یہ سننا تھا. کہنے والوں نے کہا کہ کچھ لوگ اٹھے اور جانے لگے, لیکن جو حسین کے چاہنے والے تھے اور چاہنے والے تھے, ماننے والے تھے, ان میں جنبش نہ پیدا ہوئی بلکہ آواز دی, مادر گرامی, ارے ہمیں ماما سے اجازت دلوا دیجئے گا تاکہ میں خود کو قربان کر کے اپنے جد جعفر اور علی کی دنیا والوں کے سامنے مثال پیش کر دوں. تاریخ شاہد ہے کہ وقت گزرتا گیا, نوی محرم کی آئی, تمام لوگ عبادت الہی میں مصروف ہیں. ایک بارگی اور محمد ماں کے قریب آتے ہیں, ایک دہنے بیٹھتا ہے, ایک بائیں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مادر گرامی, علم لشکر اسلام تو میرا جدی حق ہے. ارے جعفر سے علی کو ملا, علی کا بھی میں وارث ہوں کیونکہ نوابا ہوں, اور جعفر کا میں پوتا ہوں اس لیے میں اس علم کا وارث ہوں. بس ماما سے مجھے علم دلوا دیجیے گا, اس کے بعد دیکھیے گا کہ کربلا میں کیوں کر جنگ ہوتی ہے. اگر مار کے جعفر و علی نہ یاد دلا دوں تو محمد میں کہیے گا. یہ سننا تھا کہ زینب نے تسلی و تشفی دی, کہا میرے لال, لیکن میرے لال, ارے یہ تو صرف عباس کا حق ہے, اسے عباس کو دیا جائے گا. اے بیٹے الگ کے لیے جتنا کرنا, ہاں میرے لال سب کرنا, اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ میں تمہیں حسین کو قربان کرنے کے لیے لائی ہوں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنی ماں کو چہرہ دکھا سکوں, اپنے جب کے آگے سرخرو رہو, بابا مجھے کہے ہاں میری بیٹی لیلا, ارے تم نے اپنے لال کو میرے لال پہ قربان کر دیا, بس اور محمد تمہیں فدا حسین پر ہونا ہے. یہ سننا ہو کہ بچوں نے کہا اچھا مادر گرامی, پھر علی کسی مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کیوں کہیں کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں, اور یہ سن کے ارے شب گزری, انصار شہید ہو چکے. ایک بار کی حسین نے کیا دیکھا, ارے چھوٹے چھوٹے بچے کمر سے تلواریں لگی ہوئی, ارے مقتل کی طرف جا رہے. حسین آگے بڑھنے کے بعد کہا اے بڑے کدھر جا رہے ہو, اے میرے لال کیا ارادہ ہے. ارے ماتے رخصت ہو چکے, کہا ماہی نے تو یہ تلواریں باندھی ہے. آئے زینب کے قریب, اے بہن زینب, ارے اپنے لال کو روک لو, کم دن جنگ کے
اے امو